لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاس وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. من عرف نفسه عرف ربه. الصلوات. اللهم صل على محمد. میرے آپ کے شاداب اور پاکیزہ ذہنوں کو مصروف عبادت کرنے کے لیے موائد متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی نہایت مختصر حدیث مبارکہ کو پیش کیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. من یعنی جو اپنے نفس کو پہچانے گا یا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ کہنے کا مفہوم اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے مولا کہ انسان سب سے پہلے اپنے وجود کو سمجھے جسے اللہ نے کائنات میں سب سے بہتر اور افضل بنا کر کے اس سرزمین پر بھیجا ہے اور بھیجنے کا مقصد اور ہدف بھی بتا دیا ہے. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں کو نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ انسان ہی ہے کہ جس انسان کے وجود میں عالم اکبر سما ہے. ایک پوری کائنات ہے جو انسانی وجود میں سمتی ہوئی. کائنات کی کون سی ایسی شے ہے جسے مالک کائنات نے خالق پروردگار کائنات نے
انسان کے وجود میں سمو کر نہیں رکھ دیا ہے۔ انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو انسان کے وجود میں سورج اور چاند جیسی چمک بھی دکھائی دیتی ہے۔ انسان اگر غور کرے اپنے وجود میں تو انسانوں کے وجود میں دریا سی روانی بھی دکھائی دیتی ہے۔ انسان اگر غور کرے اپنے وجود میں تو انسانوں کے وجود میں سمندروں کی طغیانی بھی دکھائی دیتی ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے اپنے وجود میں تو انسانوں کے وجود میں ستاروں کی تابانی بھی دکھائی دیتی ہے۔ انسان اگر اپنے وجود میں غور کرے تو انسان کے وجود میں آگ جیسی لطافت بھی ہے، برف جیسی برودت بھی ہے، ہوا جیسی نظافت بھی ہے، مٹی جیسی کثافت بھی ہے۔ کون سی چیز کائنات کی ہے کہ جو انسان کے وجود میں نہیں ہے؟ ہر شے کو اللہ نے انسان کے وجود میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور پھر وہ پروردگار ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں تمہیں صرف اس لیے کی ہیں کہ تم میرے ہو جاؤ۔ واہ واہ، تم میرے ہو جاؤ۔ مقصد پروردگار عالم انسانوں کی خلقت کا صرف اور صرف یہ ہے عزیزو، اسی کو پھیلائے تو پوری کائنات بنتی ہے، اور اسی کائنات کو سمیٹے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انسان اللہ کا ہو جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان معرفت پہچانے گا اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے پہچانا انسان؟ اس پروردگار عالم نے مطالبہ تو کیا ہے آپ سے، ہم سے، ان سے، ساری دنیا سے مطالبہ کیا ہے، مگر پہچانا کس نے؟ من عرف نفسہ کی منزل میں کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ یہ من کا ترجمہ میں کر ہی نہیں رہا ہوں، میں من کو صرف من سے کچھ دور تک لے چلوں، دو چار آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کا ذہن بالکل اس من کے قریب پہنچ جائے، پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہ ہو، آپ خود بول اٹھے کہ من عرفہ نفسہ کی منزل میں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عنہ الا بإذنہ، یہاں وہ بھائی من آیا من ذا الذی، تو من کون ہے کہ جسے اللہ نے اپنی قدرت سے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ تم جس کی چاہو شفاعت کر لے جاؤ۔ عزیزو، شفاعت کا مطلب بچوں کو بتا دیا جائے کہ یہ شفاعت جو ہم لوگ سنتے ہیں، اس شفاعت کا مفہوم یہ ہے جسے دنیا میں مدد کہتے ہیں، اسی کو آخرت میں شفاعت کہتے ہیں۔ دنیا میں مدد، آخرت میں شفاعت ایک ہی معنی ہے تقریباً۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دنیا میں مدد آپ کس سے مانگتے ہیں؟ ذرا سی ٹھوکر لگی یا علی مدد؟ سبحان اللہ، ذرا سا ہلچل سی مچی یا علی مدد؟ یہ تو دنیا کی زندگی میں، اور میں نے عرض کیا کہ جو دنیا میں جس سے مدد مانگے گا وہی آخرت میں شفاعت کرنے کا۔ تو دنیا میں ہم نے علی سے مدد مانگی، سبحان اللہ، تو اب آخرت میں شفاعت کا حق بھی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے۔ من ذی، یہ من سمجھئے یعنی من ہے کون؟ من ذی یشفع عنہ الا بإذنہ، جسے اپنے رب کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کی چاہے شفاعت کر لے جائے۔ یہ من سمجھ میں آیا؟ آئیے دوسرا من، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن
یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور انسانوں میں ایک وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے عوض بیچ دیتا ہے. من یشری جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے عوض، یعنی اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اللہ کی رضا کو خرید لیتا ہے. اب تلاش کیجئے وہ من ہے کون کہ جس نے اپنے نفس کا سودا کیا ہے. تو عزیزان گرامی، تاریخ کے حوالے سے، قرآن کی تفسیروں کے حوالے سے بس ایک ہی نام تو دکھائی دیتا ہے، اور وہ نام علی ابن ابی طالب ہے کہ جس نے شب ہجرت اپنے نفس کو اللہ سے بیچا، اللہ کی مرضی خریدا. من سمجھ میں آیا کہ من کون ہے یہ؟ پھر اس حدیث کو یاد رکھے کہ من عرف نفسہ، بھئی وہ عرف نفسہ کی منزل پر ہے کون؟ 2 آیتیں میں نے پڑھ دی. تیسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. من جو اللہ کو قرض حسنا دے. میرے مالک تو کائنات کا مالک ہے، تجھے قرض لینے کی ضرورت، قرض تو ہم جیسے چھوٹے سے ادنا سے انسانوں کو قرض لینے کی حاجت ہوتی ہے. تو کائنات کا مالک ہے، تو قرض مانگ رہا ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، یہاں بھی وہی من ہے، جو اللہ کو قرض حسنا دے وہ اللہ اسے اس کے عوض میں 10 گنا، کئی گنا دے کر واپس کرتا ہے. اب ذرا یہ بھی تلاش کیجئے کہ اللہ کو قرض حسنا کس نے دیا ہے. بھئی تاریخ پھر شاہد ہے اس بات کے لیے کہ مسجد نبوی پوری نماز کی جماعت لگی ہوئی تھی، نماز ہو رہی تھی، حالت رکوع میں لوگ پہنچ چکے تھے. ایک سائل آیا جس نے مسجد کے دروازے پر آ کر سوال کیا. کسی نے اس سائل کے سوال کو پورا نہ کیا. وہ واپس جاتا ہوا یہ کہتا ہوا گیا، پالنے والے تو گواہ رہنا، تیرے دربار سے، تیری بارگاہ سے میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. جب اس نے یہ کہا کہ میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، تو علی نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، ان ہاتھوں کو کہ جن ہاتھوں میں انگشتری تھی. وہ سائل سمجھ گیا، بڑا عقل مند سائل تھا. اس نے ہاتھوں کے اشارے کو سمجھا، ہاتھوں میں لگی ہوئی، انگلیوں میں لگی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا، انگوٹھی کے وزن کو محسوس کیا، انگوٹھی کی عظمت کو سمجھا، اور پھر اس نے علی کے ہاتھوں سے انگوٹھی کو اتار لیا. عزیزو، ابھی انفاق کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں. یہی تو فرق ہے مسلمان میں، یا یہ کہا جائے کہ یہی تو فرق ہے عوام میں اور امام میں. عوام قرآن کی آیتوں کے نزول کا محتاج ہوتی ہے. جب آیتیں آتی ہیں تو اس پر عمل کرتی ہے، یہ عوام کا کام ہے. امام کو ہوتا ہے کہ جو عمل کر دیتا ہے اس کے مطابق آیتیں نازل ہو جاتی ہیں. راہ خدا میں انفاق کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہے. امام نے عمل پہلے کیا، اور یہ 1-2 مثال نہیں ہے عزیزو، سینکڑوں مثال قرآن مجید میں آپ کو ملے گی کہ جب امام نے عمل پہلے کیا ہے، عمل کے مطابق آیتیں نازل ہوئی ہیں. وہ عوام کا مقدر ہے کہ عوام محتاج آیت ہے، آیت نازل ہوگی تو عمل کرے گی. امام آیتوں کے نزول کا محتاج نہیں ہوتا ہے، یہ عمل کر دیتا ہے، آیتیں اس کے عمل کے مطابق آ جایا کرتی. تو یہاں تک
تین آیتوں کا سہارا میں نے لیا ہے اس من کو سمجھنے کے لیے. شاید ابھی بھی ہمارا مفہوم ہم اس من تک نہیں پہنچ پائے ہیں کہ وہ آخر من ہے کون کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. وہ من ہے کون؟ میں نے 3 آیتیں پڑھی. منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ من یقرض اللہ قرضا حسنا. آئیے حضور میں آپ کو بہت قریب کیے دیتا ہوں اس من سے. آئیے ہم سب مل کر چلتے ہیں اس غدیر کے صحرا میں جہاں من بالکل واضح ہو جائے گا. جب پیغمبر نے قیامت کے منبر پر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات پڑھتے ہیں. اب تو بات سمجھ میں آئی کہ من عرف نفسہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ من عرف نفسہ کی منزل پر کائنات کی وہ کون سی ذات ہے. وہ ایک علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا. عزیزو اس نے کیسے پہچانا اپنے نفس کو؟ اس نے یہ دیکھا کہ قرآن میں ایک آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں بھی وہی لفظ کا لفظ آیا. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا کیا لطافت ہے قرآن کی, کیا بلاغت ہے قرآن کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پوری توجہ دلانے گا. ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے قرآن نے نہیں کہا. اچھا انسان کا جسم, انسان کا وجود جو ہے وہ صرف جسم تو نہیں ہے انسان کا وجود کہ بدن کو انسان کہا جا سکتا ہے, نہیں کہا جا سکتا. انسان کا وجود مجموعہ ہے 3 چیزوں کا. ایک اس کا جسم ہے, یہ خاکی جسم. ایک اس جسم کے اندر روح اور ایک چیز ہے نفس. یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تب کہیں جا کر انسان بنتا. اس پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہاں ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا, ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا. اس قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پوری توجہ, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر جسم کو, ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک مرتبہ علی نے اپنے نفس کو پہچانا. اچھا نفس کو موت آنی ہے نا, لہذا یہ نفس میں اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دوں. جب اللہ کے حوالے رہے گی گا یہ نفس تو موت آئے گی ہی نہیں. موت تو نفس کو آتی ہے. نفس علی کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب تو دنیا کو ماننا پڑے گا کہ علی مردہ نہیں ہے, علی زندہ ہے. جب علی زندہ ہے تو پھر ہم یا علی مدد کہیں گے. ہمیں بھی اتنی تمیز ہے کہ مردے سے نہیں مانگا جاتا ہے, مردہ دیتا نہیں ہے. یہ اتنی عقل تو اللہ نے ہمیں بھی دے رکھی ہے کہ مردے سے نہیں مانگا جاتا ہے. مگر میں نے علی کو مردہ کا تصور کیا ہے. علی تو موت کب آئی ہے, علی تو زندہ ہے. اس لیے کہ علی موت نفس کو آتی ہے اور علی نے اپنا نفس اللہ کو دے دیا. نہ میرے پاس رہے گی نہ موت آئے گی. اچھا تو چلیے ٹھیک ہے, علی زندہ ہے اور پھر تو موت آئی نہیں. عزیز آنے گیا اتنی آسانی سے تھوڑی. بقیہ یہ تو علی کے لیے ایک آیت تھی نا
کہ علی نے اپنے نفس کا سودا کر لیا، اللہ سے اپنا نفس اللہ کو دے دیا، بیچ دیا، اس کی مرضی خرید لی. تو نہیں، قرآن مجید میں پھر آئیے ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے نفسوں کو خرید لیا ہے. یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جمع ہمیشہ 2 3 یا اس سے زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے اس کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. بے شک اللہ نے مومنین سے، صاحبان ایمان سے اس کے نفسوں کو خرید لیا ہے. اور خریدا ہے تو کس کے عوض میں؟ مرضی تو پہلے دے چکا ہے، اب کیا دے ہے کہ نہیں؟ مرضی نفس خریدا علی کا، مرضی دیا علی کو، اور جب مرضی ہی دے دیا اب کیا دے ہو؟ لیکن خریدنا بہرحال ہے اسے، تو خریدا ہے اس نے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنین کے نفس کو خرید لیا اور انہیں جنت کا مالک بنا دیا ہے. اب آئیے، پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب جنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، مالک ہے حسن اور حسین جنت کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جیسے امیر المومنین کا نفس خریدا، ویسے ہی اللہ نے دیگر ائمہ کا بھی نفس خریدا. اور صرف اتنا ہے کہ ان کے عوض میں اللہ نے انہیں مالک جنت بنا دیا. قرآن کی آیت گواہ ہے اس کا. اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا ہے. اب ساری کائنات اور کائنات کے مسلمان جنت کی تمنا کرتے رہے. جنت اللہ کے پاس، جنت کا مالک اللہ ہے ہی نہیں، تو دے گا کیسے؟ جو چیز جس کے ملکیت میں ہے وہی تو وہ دے گا. اس نے نفس مومنین کے نفسوں کو خرید لیا ہے، اور اس کے عوض میں اس نے جنت ان کو دے دیا ہے. اب جنت کے مالک یہ لوگ ہیں، تو جب جنت کے مالک یہ لوگ ہیں تو اب جب تک ان کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا جنت نہیں مل سکتی. سیدھی سیدھی سی بات. ان کو راضی کیا جائے، ان کی رضا اللہ کی رضا، جب یہ راضی ہو جائیں گے جنت مل جائے گی. کہ دنیا والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے متفقہ فیصلہ ہے کہ جنت ان کی ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ساقیے کوثر اسی گھرانے میں، مالک جنت اسی گھرانے میں. یہ سب تو معرفت کے فضیل مولائے متقیان سے بڑا عارف باللہ کائنات میں اب تک کوئی نہیں، جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، اور جب پہچان لیا تو آواز دی انا ظاہر رسول اللہ و باطن اللہ. میں رسول کا ظاہر رسول اللہ، میں رسول کا ظاہر ہوں اور اللہ کا باطن ہوں. اتنی بڑی معرفت رکھنے والا کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ علی. اور وہ علی اتنی بڑی معرفت رکھنے کے بعد جس کے اختیار میں پوری کائنات آ گئی. اب وہ جب چاہے، جب چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت چاہے. وہ تو تاریخ نے ایک واقعہ لکھ دیا ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا. تو وہ ہے کہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال بھی سکتے. ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانا اور ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنا، اتنا اختیار تو میرے مولا علی کو ہے ہی کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو بھی نکال سکتا. عزیزہ نگرامی، ایسی معرفت رکھنے والا جس کے پورے اختیار میں سب کچھ ہے. کبھی اس نے اس کے بعد کبھی اس نے اپنے رب کے سامنے ایسے نہیں کیا. اس لیے نہیں معاذ اللہ
جو کسی تکبر کی بنیاد پر نہیں، اسے ضرورت نہیں تھی۔ جب بھی تاریخ نے دیکھا ہے علی کے ہاتھ کو یوں دیکھا ہے، دیتا ہوا دیکھا ہے علی کے ہاتھ کو، کبھی لیتا ہوا نہیں دیکھا ہے علی کو۔ وہ ایک تاریخ مجھے دنیا دکھا دے کہ کبھی علی کا ہاتھ ایسے ہوا ہو، ہمیشہ علی کا ہاتھ ایسے رہا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ بتائیں مجھے، کسی موقع پر بتائیں کہ علی نے ایسے کیا ہو گئی، ایک موقع۔ بس ایک دن، ایک رات، دن نہیں بلکہ ایک شب مجھے علی کی زندگی میں ایسی دکھائی دی ہے جب رات کے سناٹے میں نماز شب کے مصلی پر وہی کائنات کا صاحب اختیار علی اپنے ہاتھوں کو پالنے والے ایک بیٹا دیتے۔ آپ ایسا اندازہ کریں کہ جب ایک مرتبہ ہی کا ہاتھ ایسے ہوا ہو، اس مالک کائنات نے علی کو کیا نہیں کیا ہو۔ عزادارو آج 7 محرم ہو گئے، 7 محرم کو کسی مسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تصور بہت کافی ہے کہ 7 محرم سے خیام حسینی میں عباس کی موجودگی میں پانی ختم ہو گیا۔ عباس زندہ تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی پورزے لیے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے۔ یہ عباس کی شہادت تھی عزادارو۔ سات محرم دیکھتے دیکھتے 7 محرم، شہزادی ابھی تو جی کھول کر ہم رونے بھی نہ پائے تھے، ابھی تو پورسا بھی نہ دے پائے، یہ یاد اعظم ہمارے درمیان سے گزر۔ کل 8 محرم، پرسوں 9 محرم، اور پھر ہمارا تو آپ کا مہمان حسین ہمارے اعظم خانے سے، ہمارے گھروں میں جن کے آنے سے عجیب سی مولا صدارو آج چاہتا ہے کہ 2 جملے اپنے مولا عباس، اپنے غازی عباس کے حوالے سے میں کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا، آج صرف 2 جملہ سنے تاریخ کے۔ وہ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ کربلا میں 72 شہیدوں میں سب سے بڑا قد جناب عباس کا تھا، اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ کربلا میں سب سے چھوٹی قبر جناب عباس کی۔ سب سے بڑا قد خود جناب زینب ناقل ہے۔ میرا بھیا عباس جب گھوڑے پر مشل پر سوار ہوتا تھا نا تو اس کے قدم زمین میں خط دیتے جاتے تھے۔ اشل خود ایک بڑا اونچا گھوڑا اور اس گھوڑے پر غازی سوار ہوتے تھے تو تب جناب عباس کے قدم زمین میں خط دیتے جاتے تھے۔ تو قد کے اعتبار سے کربلا کے شہیدوں میں سب سے بڑا قد جناب عباس کا تھا، اور قبر کے اعتبار سے کربلا میں سب سے چھوٹی قبر اگر کسی کی ہے تو جناب عباس۔ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوا۔ عزادارو ذرا سا آپ کے ذہن کو یہاں سے بتائے دیتا ہوں۔ 12 محرم بنی اسد، ایک روز قبیلہ بنی اسد نے صبح 12 محرم کی تعبیر کی، بنی اسد کے قبیلے میں ایک ہلچل سی مچی۔ لوگوں نے دیکھا کہ بنی اسد کے جوان بوڑھے سب تیاری کر رہے۔ تیاری کرنے کا مطلب لباس کی تیاری نہیں، بلکہ سارے قبیلہ بنی اسد کے افراد ہاتھوں میں کدال اور بیلچا لیے ہوئے مقتل کربلا کی طرف روانہ ہو رہے۔ گھر کی عورتوں نے دیکھا
کہ مرد کہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے مردوں سے پوچھا بھائی کیا تیاری ہو، کہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے آقا حسین سے وعدہ کیا تھا میں آپ کی لاش کو دفن کروں گا۔ کہا تو یہ وعدہ تو میرے آقا میرے حسین نے بھی مجھ سے لیا تھا، تم سے وعدہ لینے کے بعد مجھ سے بھی تو وعدہ لیا تھا، بہرحال میں بھی چلوں۔ وہ بھی تیار ہو گئی۔ جب بچوں نے دیکھا تو بچوں نے والدین سے پوچھا کہا کہ یہ تیار ہو رہے ہیں؟ بنا سے سنے بس آپ کی مسائل، آپ کہاں کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں امام حسین سے وعدہ کیا تھا میں آپ کی لاش کو دفن کروں گا، میں اپنے آقا کی لاش دفن کرنے جا رہا ہوں۔ تو بچوں نے کہا مجھ سے بھی تو میرے آقا نے وعدہ لیا تھا کہ بچوں جب کھیلتے کھیلتے ادھر سے گزر ہوگا تو میری انگلیاں قبر پر ایک مستخار ڈال دینا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ کہہ کر پورے بنی اسد کے افراد کربلا کے مقتل میں آ گئے۔ سردار بنی اسد ایک ایک بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ رہا، اب وہ دفن کرے تو کیسے، اس لیے کہ لاشیں پہچانی نہیں جا رہی، لاشیں پہچانی جاتی ہیں سر سے، اور تمام شہیدوں کے سر کاٹ کر جیسے وہ بنی اسد کے قبیلے کے افراد زمین کربلا پر بیٹھے ہوئے، ان لاشوں کو کیسے دفن کروں، کیا پہچان ہے ان لاشوں کی؟ ایک مرتبہ سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک بڑی قبر بناتے ہیں اور تمام لاشوں کو اسی قبر میں ڈال کر گنجے شہیدہ بنا دیتے ہیں۔ بس اسی ارادے سے ایک لاش کو اٹھایا، جیسے ہی لاش کو قبر میں رکھنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کوفے کی جانب سے ایک سوال آتا دکھائی دیا، آواز دی ابھی نبو کرنا تیار ہوں، یہ کہہ کر وہ بنی اسد کے قبیلے والوں نے دیکھا ایک سوال جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاناتوں، ارے وہ سوال آ گیا، ان کا ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ کہ میں لاشوں کو دفن کرنے آیا ہوں، مگر یہ لاشیں پہچانی نہیں جاتی۔ سوار گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد کہا دیکھو یہ حبیب کی لاش ہے، یہ مسلم کی لاش ہے، یہ سہیل کی لاش ہے، ارے یہ بریل حمدانی کی لاش۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، ایک ایک لاش کو پہچنوا دیا، پہچنوانے کے بعد کہا مجھے دفن کر دو، گنجے شہیدہ میں رکھا گیا، ایک قبر تیار کی گئی، عزاداروں اس کے بعد وہ آنے والا سوار مقتل میں گوشے کی طرف گیا، ارے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بنی اسد کے سردار نے پوچھا اے بھائی تو اپنا سر کو میں پکڑ کر بیٹھ گیا، کہا تو دیکھ نہیں رہا ہے، ارے اس لاش کے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ارے یہ حسن کی نشانی، ارے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور ایک قبر بنائی گئی، پھر وہ شخص اٹھے اور اٹھنے کے بعد قبر کے لاش کے قریب گئے، اپنا سینہ تان کر بیٹھ گئے۔ بنی اسد کے سردار نے پوچھا ارے اب آپ نے کیا دیکھا؟ کہا تو نے دیکھا نہیں، ارے اس کے سینے پر اب بھی دکھائی دے رہی ہے، یہ آقا حسین کے لگتے جگر علی اکبر کی میت ہے۔ دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس لاش بے سر کے قریب گئے، آواز دی السلام علیکم یا اب جو بنی اسد کے سردار نے پوچھا
کہا یہ میرے بابا کی لاش ہے جنہیں میری دادی نے چکیا پیس کر مارا. ازاداروں بابا کو بھی دفن کر چکے. بنی اسد کے لوگوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کیا آپ حسین نے کہا نہیں میں حسین نہیں ہوں، میں علی بن حسین ہوں، میں اس حسین کا لخت جگر ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے. بہرحال جب حسین کے لاشے کو بھی دفن کیا جا چکا بنی اسد کے قبیلے کے سردار نے کہا آقا آپ تو امام وقت ہے، امام زمانہ ہے، اب تو لاشیں دفن ہو چکی، میرے گھر میں تشریف لائے تاکہ میرے گھر میں برکت ہو جائے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے کہا بنی اسد ارے کیا پوچھنا ہے، ابھی ایک لاشا اور پڑا ہے. یہ کہہ کر فرات کے کنارے گئے. کیا دیکھا؟ ارے غازی کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہے. بنی اسد سے کہے بنی اسد کے لوگوں ارے ایک چٹائی لا دو. چٹائی لائی گئی، غازی کے لاشے کو چٹائی میں لپیٹا گیا. ارے قد بہت بڑا تھا، ارے قبر بہت چھوٹی بنائی گئی. یہی تو وجہ تھی کہ جب لٹ کر قافلہ کربلا آیا سید سجاد نبی کو لے کر اپنے چچا کی قبر پر آئے. زینب نے ایک مرتبہ قبر عباس کو دیکھا، سید سجاد کو دیکھا. اے میرے لال سید سجاد میرا غازی ایسا تو نہ تھا، میرے غازی کا قد بہت بڑا تھا. یہ دلی نندی سے پاک سید سجاد تڑپ گئے. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.